السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہماری چند باتیں سن لیں تاکہ جب آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آ سکیں۔ دوستوں، آپ ویڈیو میں جس شخص کو دیکھ رہے ہیں یہ شخص ایک فراڈی ہے، دھوکے باز ہے کہ جو اہل ایمان کا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے 11واں خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا، جو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، اس پر خدا کا عذاب آئے گا۔ میرے عزیزوں، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے اور جان لینی چاہیے کہ ہمارا مذہب قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے۔ ہم کوئی بھی بات اسی وقت تسلیم کرتے ہیں کہ جب وہ بات قرآن و حدیث کے میزان کے اعتبار سے پوری ہوتی ہو۔ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کی مخالفت کرنا ہر اہل ایمان پر فرض ہے۔ اس کا دعویٰ اسی طرح سے ہے جس طرح سے غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تھا اور شکیل ابن حنیف کا دعویٰ ہے، بلکہ اس نے ڈرایا اور دھمکایا بھی ہے کہ جو اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا تو خدا کا عذاب آئے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے اپنے ویڈیو کے اندر کہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مکاروں سے اپنی حفاظت کریں اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔ تو ایک درخواست یہ ہے کہ اس پیغام کو آگے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت میں ہم اور آپ ذریعہ بن سکیں۔ آئیے تو سنتے ہیں اس کے ویڈیو کے اقتباسات کہ اس ویڈیو کے اندر کیا کیا غلاظتیں بقا ہیں۔ میں امام عبداللہ بن منیر شہاب الدین محمد فرحان احمد سیدی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے اپنی خلافت راشدہ کے ظہور کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اعلان اللہ کے لطف و کرم سے اور میں اپنے بابا عظیم حضور اقدس و اجمل جناب خاتم النبیین سید المرسلین حبیب کردگار مولا غمگسار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفقت، آپ کے فیض اور توجہ اور بے پناہ بشارتوں کے ساتھ آج کر رہا ہوں۔ میرے بابا عظیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہند کی جانب سے نسیم رحمت آتی محسوس کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ میرے بارے میں ہے۔ یہ حکم خدا بندی ہے اور اٹل ہے۔ دیر ہوئی یا گستاخی ہوئی تو اللہ کا قہر بھی تیار ہے جو کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگا، اور پھر اللہ کے عذاب کو سب ہی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میں 11واں خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ 12ویں اور آخری خلیفہ راشد امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کی خلافت کا بھی امین ہوں۔ اس لیے خبردار، اگر کسی نے بھی گستاخی کی اور توہین امیز سلوک مجھ سے یا مجھ سے جڑے کسی بھی عالی مرتبت شخص سے روا رکھا، اس توہین کے نتیجہ میں امت پر بدلہ لینا فرض عین ہے۔ مجھ سے متعلق حقائق اور معاملات کئی اولیاء کرام نے ظاہر فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ آج بھی زندہ ہیں الحمدللہ، اور جس شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تصدیق کر سکتا ہے۔ لہذا آگے بڑھیں اور بیعت کو قبول کریں۔ میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور میرا ساتھ دیں۔ اس ملک اور دین کو اب ہم نے ہی بچانا ہے، اور اونچے سے اونچا مقام اپنی امت اور اس ملک کے خدا داد کو دلوانا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ میں تمام مظلوم مسلمانوں سے، خواہ وہ چین میں ہو یا ہندوستان میں، برما میں ہو یا کشمیر میں، فلسطین میں ہو یا شام میں، افغانستان میں ہو یا یمن میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی قربانیوں کو اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ میں آ چکا ہوں، ان قریب پروردگار عالم اللہ حی القیوم ہمیں سرخرو فرمائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، تو باطل کو عبرتناک شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی بندہ فقیر خلیفۃ اللہ کی بیعت سے محروم رہ کر اس دنیا سے گیا وہ بلا شبہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھیں اور میرا ساتھ دیں، تو اللہ احکم الحاکمین کا اس خلافت راشدہ کے دوبارہ ظہور پر شکر ادا کریں۔
اور اس قیام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کی سے بھی دریغ نہ کریں۔ جو بھی میری خلافت و امامت کے خلاف ہو اور اس امر خدا داد میں رکاوٹ ڈالے وہ دین اسلام سے خارج ہوگا، اور اگر اسی مخالفت میں وہ شخص مر گیا تو جہالت کی موت مرے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دیں۔ بہت بڑے ولی اللہ میرے محسن حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز ساری زندگی میری آمد کے منتظر رہے اور بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر اب تو آجا، اے عمر اب تو آجا، تو نے اتنی دیر کر دی۔ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کی بھی پیشن گوئیاں تفصیل سے وہ الگ سے زبان زدیام ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، وہ علیحدہ سے بھی دے دی جائیں گی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی تفصیلی پیش خبری بھی میرے بارے میں جو تھی وہ الگ سے دے دی جائے گی۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی قدس سرہ العزیز کی بھی مجھ سے کافی پیش گوئیاں ہیں، مجھ سے متعلق کافی پیش خبریاں ہیں جو الگ سے دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بھی کئی القابات سے مجھے یاد فرمایا۔ میں واضح کرتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے نہ تعلق تھا نہ ہے، صرف صوفی برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز کی کیمپ دارالحسان والی جماعت میں بہت تھوڑا عرصہ ذکر الہی کے لیے شامل رہا، لیکن وہ بھی بہت محدود۔ اس کے علاوہ اب تک کی زندگی میں کسی قسم کی بھی دوستی میری کسی کے ساتھ نہیں رہی اور نہ ہی میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ الحمدللہ بیعت کا حکم دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہے اور خلافت راشدہ کا مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عین روشنی میں ملک خدا داد پاکستان ہی ہے۔ الحمدللہ میں عوام الناس سے واضح کہہ رہا ہوں کہ اس امر سے متعلق توہین سے باز رہیں۔ جس کسی نے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا یا تمسخر اڑایا تو اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، خواہ کوئی بھی ہو۔ کہ علماء و مشائخ، حکمران اور فوجی سربراہان پر بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا فرض ہے۔ جلدی کریں ورنہ پر اللہ عذاب عظیم نازل فرمائیں گے، جس کا مجھے دعا کا اختیار ہے۔ الحمدللہ میری اور میرے خاندان عظیم کے کسی فرد کی اور میرے ساتھیوں کی اور اہل حق کی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی گستاخی اور بے ادبی سے باز رہے، ورنہ امت پر یہ فرض ہے کہ ہر اس شخص سے بدلہ لے جو مجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو اور میری توہین کرے، اور اپنی خوش بختی سمجھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا حصہ اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ٹھنڈک یعنی میں اللہ کے حکم سے اپنے ظہور کا اعلان کر چکا ہوں۔ لہذا دیر مت کریں اور میرا ساتھ دیں۔ نشانی یہ عصائے مقدسہ ہے جو براہ راست اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مجھے عطا ہے۔